अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जिस चीज़ पे मैं वीडियो देने जा रहा हूँ वो है क्रिटिसिज़म। क्रिटिसिज़म क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश हिस्ट्री के हवाले से आप लोग तक इंफॉर्मेशन मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं। And first I will give a little bit introduction, sort of introduction. We will take start from definitions. There are a lot of definitions of criticism regarding its historical context or regarding different fields. So they say that it is the practice of judging the merits and faults of something. One definition is that it is the practice of judging the merits and fault of something. There is something in front of you, and it is under your observation, and you judge what are the merits and fault in that very thing. I mean, we can say pros and cons. That is also known as criticism. Or they say the study, evaluation, and interpretation of literature, artwork, film, and social trends. Then another definition is that studying literature, artwork, film, and social trends, are evaluating that very. After studying, we evaluate that very piece of literature or artwork or film or social trends, and then interpretation. All the three stages, when taken one after another, then it becomes criticism. तीसरी चीज़ ये है कि ये एक evaluative या corrective exercise है. First we evaluate something, then we have to correct the loopholes in that very thing. So इसको भी criticism कहते हैं. Then he says that to criticize does not necessarily imply to find fault, but the word is often taken to mean the simple expression of an object against prejudice, no matter positive or negative. He says that criticism does not mean that you must find fault in that very thing or that very piece of literature or anything under your observation. If you are going to criticize that very thing, it doesn't mean that you have to find faults. And it is not necessary that there will be faults and you have to pinpoint those very faults. No, but you have to evaluate that very thing. If it is full of merits, then you have to present those merits, and if there are some faults, then you have to present. But it must be the evaluation, the study of that very thing, that very piece of literature, artwork, film, anything, that must be what? Free of prejudice. There should not be involvement of any prejudice, subjectivity, because when it becomes prejudice based, then it becomes a worst of criticism. He says that often criticism involves actual disagreement, but it may only mean taking sides. It could just be an exploration of the different sides of an issue. Yes, वो कहता है कि क्रिटिसिज्म में डिसएग्रीमेंट होता है, अक्सर डिसएग्रीमेंट होता है. फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने एक चीज़ लिख ली, एक मूवी बना ली, एक फिल्म, अगला बंदा आकर उसके साथ डिसएग्री करता है, उसके थीम के साथ डिसएग्री करता है, उसके सेटिंग के साथ, प्लॉट के साथ, एनीथिंग उसके साथ डिसएग्री करता है, तो इसका मतलब है वो साइड लेता है. मीन वो डिफरेंट साइड से जब हम एक चीज़ को देखते हैं तो एक ना एक साइड हमें उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट या लूप होल्स नज़र आते हैं. सो वी स्टार्ट एवैल्यूएटिंग दैट वेरी थिंग एंड पॉइंटिंग दोज थिंग. सो इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म. Then again the same thing, another meaning of criticism is the study evaluation. The next thing is that the second point, the goal of this type of criticism is to understand the possible meaning of cultural phenomena and the context in which they take shape. Cultural phenomena को समझना है और उस context को भी जिसमें वो वाक़या हुआ है. जब तक हमें context का पता नहीं है तो बेकार है. मीन वो ये कहना चाहता है कि इस टाइप का क्रिटिसिज्म है, उसका मतलब ये है कि कल्चरल फिनोमेना जो होते हैं, फॉर एग्जांपल कल्चरल फिनोमेना हम लिटरेचर का हिस्सा ले लें तो उसको पहले हमने क्या करना है, उनकी पॉसिबल मीनिंग समझना है और उसके बाद उस कॉन्टेक्स्ट को भी जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई है. जब तक हमें कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं हो तो हम तारों एवेल्यूएशन नहीं कर सकते. इन सो डूइंग द अटेम्प्ट इज ऑफन मेड टू एवेल्यूएट हाउ कल्चरल प्रोडक्शंस रिलेट टू अदर कल्चरल प्रोडक्शंस. जब हमें कॉन्टेक्स्ट का पता चलेगा तब हम एक चेन बना सकते हैं कि एक कल्चरल ट्रेडिशन या एक कल्चरल फिनोमेना दूसरे के साथ कैसे रिलेट होता है और इनका पार्टिकुलर एरिया कौन सा है, पार्टिकुलर जानरा कौन सा है जिसमें ये वाक़या हो रहा है. मतलब एक कल्चरल फिनोमेना है, उसका हम जानरा भी मालूम कर सकते हैं कि ये किस जानरा में आता है या किस पर्टिकुलर कल्चर ट्रेडिशन में आ सकते हैं. तब हमारा जो क्रिटिसिज्म होगा वो बेस्ट क्रिटिसिज्म हो सकता है. जब हमें कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं हो तो हम लिंकिंग भी नहीं कर सकते, उनको उनके स्पेसिफिक जानरा में भी नहीं पुट कर सकते, एंड दिस विल लीड टू लॉस ऑफ क्रिटिसिज्म.
mean the worst form of criticism, we can say. And the last he says normally criticism involves a dialogue of some kind, direct or indirect, and in that sense criticism is an intrinsically social activity. کہتے ہیں ایک اور ڈیفینیشن یہ بتاتے ہیں کہ کرٹیسزم ایک سارٹ آف ڈائلاگ ہے. فار ایگزامپل ایک بندے نے ایک بات کہی ہے اور آپ اس پہ اپنے ویوز پیش کر رہے ہو تو ایک قسم کا ڈائلاگ آ جاتا ہے, یا ہم بحث کر رہے ہیں تو اس میں بھی ڈائلاگ, اس میں بھی کرٹیسزم آ سکتی ہے. یا تو ڈائریکٹ ہوگا فیس ٹو فیس آپ اس کو کرٹیسائز کر دو, آپ نے یہ غلط کیا ہے, یہ صحیح کیا ہے, بلا بلا. یا انڈائریکٹ ہوتا ہے, کسی اور کے تھرو اس تک یہ بات پہنچ جاتی ہے, اور یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے. مطلب یہ ہے کہ سوشل ایکٹیویٹی میں ہم ایک دوسرے کو if we want to put someone on the right path, so we criticize, we pick out the loopholes in him or her, and that way we mend the society. So اس طرح بھی criticism بھی ایک mending کا کام کرتا ہے, مطلب ایک correction کا کام کرتا ہے. پھر پوائنٹ 1 میں وہ کہتا ہے کہ criticism refers to a nice point or distinction. ایک پوائنٹ پکڑ لیا یا ایک ڈسٹنکشن ہے دو چیزوں کے درمیان, یا ایک پوائنٹ آف ویو یا دوسرے پوائنٹ آف ویو کے درمیان جو ڈسٹنکشن ہو جاتی ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. ٹائنی ڈیٹیل, ایک ٹائنی ڈیٹیل ہوتی ہے جو کرٹک سمجھتا ہے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسا ہونا چاہیے تھا, یا ایسا کیوں ہے. تو کرٹیسزم کا اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پک پوائنٹ کرنا ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں یاد رکھنی چاہیے, کرٹیسزم جب ہم آگے پڑھیں گے, رولز میں بھی پڑھیں گے کرٹیسزم کیوں کرنا چاہیے, کون کر سکتا ہے. آپ نے کرٹیسزم کرنا ہے, then you have to provide an alternative, not just that this is wrong or this is right. You have to provide the answer why this is wrong. If you are turning something wrong, then you have to tell him why it is wrong. And if you say that yes, he is right or she is right and I agree with him or her, then you have to give the reason why you agree with him or her. Okay. So he says further he says in the 19th century criticism also gained the philosophical meaning of a critical examination of the faculty of knowledge. Faculty of knowledge, there is a faculty of knowledge in front of you and you have to critically examine that very faculty of knowledge. 19th century criticism was referred to that very ability of examining critically examining the faculty of knowledge, means applying your own mind, not the guides or maps made by others. اپنے ہی ذہن سے اس پہ اپلائی کرنا ہے کہ and this was the idea especially by Immanuel Kant. Then he says such criticism was carried out mainly by academic authorities, businessmen and men of property. ان لوگوں نے اس قسم کے criticism سے کام لیا تاکہ اپنے آپ کو pursuit of knowledge کے لیے ڈیووٹ کر سکے. The rest of the origin and evolution you can read by yourselves. Now we will come towards classifications. How many types of criticism are there and on what basis they have been classified. And the first is directed toward a person or an animal. One sort of criticism is that, one type of criticism is that it is directed toward an animal or a person. In that very criticism, the target of our criticism is animal or a person, or at a group, authority, organization, or at a specific behavior, or at an object of some kind, an idea, a relationship, a condition, a process, or a thing. Anything, but it will be directed toward animal or a person. Then there are different genres. اچھا, سیکنڈ ٹائپ آف کرٹیسزم ہمارے پاس یا تو پرسنل ہوگا, ڈائریکٹلی ون پرسن سے اندر پرسن کی طرف, پرسنل کیپیسٹی میں ہو جاتا ہے, یا امپرسنل ہوتا ہے, انڈائریکٹلی ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک بندے کے پیچھے میں بات کر رہا ہوں, یا اس نے کوئی بات کی, اس کو میں کرٹیسائز کرنا شروع کر دوں, یا ایک آرگنائزیشن ہے اس کے بارے میں بات کر دوں, لیکن اس میں پرسنلی نہ ہو, شامل نہ ہو, اس میں کسی کو پرسنلی ٹارگٹ نہ کرو, اور آل ایک آرگنائزیشن کو میں نے ٹارگٹ کر دیا. تھرڈ ٹائپ اس نے دیا ہے ہائیلی اسپیسیفک اینڈ ڈیٹیلڈ اور ویری ایبسٹریکٹ اینڈ جنرل. یا تو اسپیسیفک اور ڈیٹیلڈ ہوگا, مطلب ایک پوائنٹ کو میں پکڑ لوں, ایک بندے کو میں پکڑ لوں, ایک کسی بھی چیز کو اس میں سے ایک اسپیسیفک چیز اس کو میں ٹارگٹ کر لوں, یا پہ اوور آل ایک چیز کو ٹارگٹ کر لوں. فار ایگزامپل میں آپ کو جنرل ایگزامپل دوں گا کہ ڈیٹیلڈ یہ ہوگا کہ آپ ایک پاکستان کا ملک لے لیں, پاکستان کے ملک کے اندر ایک اسپیسیفک سٹی لے لیں کہ اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں, ایک بات. یا آپ اوور آل پاکستان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں, وہی پرابلم آپ نے کرٹیسائز کرنا اوور آل پاکستان کو. تو یہ ہمارے پاس اسپیسیفک اور ڈیٹیل اور جنرل کا ایگزامپل ہو گئی. وربل میں ہمارے پاس کیا ہوگا, لینگویج میں ایکسپریس کیا جائے. نان وربل میں ہمارے پاس سمبولکلی بات کر دیتے, اشاروں میں بات کر دیتے ہیں, ڈائریکٹ بات نہیں کرتے.
اچھا ایکسپلیسٹ بھی تقریباً وہی ہے، لیکن ایکسپلیسٹ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکسپلیسٹ میں ہم ڈائریکٹلی بات کہہ دیتے ہیں، کلیئرلی کہہ دیتے ہیں، کسی کو سمجھانا ہوتا ہے فار ایگزامپل ایک بات کی ڈائریکٹ بات کہہ دیتے ہیں. اور امپلیسٹ میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، ہڈن میننگ ہوتے ہیں، ایک بات کے تھرو دوسری بات کا کنوے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو بات بھی سمجھ آ جائے اور ہرٹ بھی نہ ہو. اچھا یہاں پر ہم آتے ہیں کہ وہی کلاسیفیکیشن ہے، لیکن کلاسیفیکیشن کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے بائی دا فالوئنگ کرائٹیریا. جو کرائٹیریا نے دیا ہے کہ ہم کلاسیفیکیشن کو کس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سی، اچھا کرٹیسزم کو کس بنیاد پر ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں ٹائپ کی کرٹیسزم ہے. پہلے ہمارے پاس پوائنٹ آف ویو فرام وچ دا کرٹیسزم از میڈ. پہلے تو ہم اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہیں کہ کس پوائنٹ آف ویو سے یہ کرٹیسزم کیا گیا ہے. مینز ان وٹ فریم ورک فرام وٹ اینگل اور پرسپیکٹو از دا کرٹیسزم میڈ. مطلب ہے کس پوائنٹ آف ویو سے وہ کرٹیسزم کر رہا ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا تو ہم پھر اس وہی نام دے دیتے ہیں، پرسنل ہے، امپرسنل ہے، بلا بلا. سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں کانٹینٹ آف کرٹیسزم، واٹ اٹ کنسسٹ آف. ہم کانٹینٹ کو دیکھ لیتے ہیں کیا چیز ہے اس میں، کس چیز کو اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، کس چیز کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے. پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ لگا سکتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نیم کر دیتے ہیں. تیسرا ہے پرپز، موٹیو، یوز اور فنکشن آف کرٹیسزم. اس نے کرٹیسائز کیا ہے، اگر پہلے دو نہیں مل رہے ہیں تیسرے میں ہمیں بتا دیا جاتا کہ اس کا پرپز کیا ہے، وہ کیوں اس چیز کو کرٹیسائز کر رہا ہے. وائی، واٹ از دا پرپز بیہائنڈ اس کرٹیسزم. Why he has chosen that very specific area, or generally targeting the whole organization or that very specific area. Why? Why it has been raised. The fourth one is form of criticism, language or medium of expression. Then we see in which form the criticism is that, what is the language used by him, or what is the medium of expression. In what style or format is the criticism presented. The fifth one is that fifth one, method of delivery, transmission or communication for the criticism. How? Method of delivery, transmission or communication for the criticism. How or by what method is the criticism conveyed. Then we see the method, kis tarike mein usne criticism kiya hai. Then comes type of critic or the source making the criticism. پھر ہم ٹائپ آف کرٹک دیتے ہیں، کس بندے نے کیا ہے، وہ بندہ کس طرح کا بندہ ہے، واٹ آر دا کوالٹیز، واٹ آر دا لوپ ہولز ان دیٹ ویری پرسن. فرام ہوم کرٹیسزم ریجنیٹس. جو بندہ کرٹیسزم کرتا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں ٹارگیٹ اور آبجیکٹ آف دا کرٹیسزم. اس کرٹیسزم کا ٹارگیٹ کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے. ہوم نے کس کو ٹارگیٹ کیا ہے، ہوم کرٹیسائز واٹ. پھر ہم کہتے ہیں کانٹیکسٹ، پلیس، سیٹنگ اور سچویشن فار دا کرٹیسزم. پھر ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں ریسیپینٹس اور آڈینس آف دا کرٹیسزم، انٹینڈڈ اور ان انٹینڈڈ. کرٹیسزم ڈائریکٹڈ اور ایڈریس ٹو ویئر اور ٹو ہوم. پھر ہم دیکھتے ہیں اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک جب پہنچے ہم دیکھتے ہیں کرٹیسزم کس کو کرٹیسائز کیا گیا ہے اور کہاں پر کرٹیسائز کیا گیا ہے. کلیئر؟ I hope it will be I am doing my best. I hope you will understand me. Now coming to the rules, the most basic rule is the rule of thumb of criticism, which psychologically usually recommends respect the individual, focus the criticism on the behavior that needs changing, on what people actually do or actually say. The rule of thumb says that while criticizing someone we have to respect the individual, not to hurt emotion or feeling, or we can say self-esteem. We have to focus while criticizing on the behavior that needs to be changing, not the individual himself. Then comes rationale. According to this rule they said کہ اگر ہم انڈیویجول کو ان کے پرسنل کریکٹرسٹک کی وجہ سے ٹارگیٹ کر دیں تو یہ امپاسبل ہے کہ چینج ہو جائے گا، اس لیے ہمارا کرٹیسزم بیکار رہ جائے گا. وہ اینڈ میں کہتا ہے کہ اگر ہم اس پہ کنسنٹریٹ کریں کہ انڈیویجول کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے تو اس سے ہمارا کرٹیسزم ضائع بھی نہیں ہوگا اور کام کرے گا. ادروائز انڈیویجول کو ہم ٹارگیٹ کریں گے تو کرٹیسزم بیکار. تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے. اوکے.